الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 35 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 473 سے 14واں باب ہجرت کا 9واں سال، یہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج سیرت کے سبق میں ایک فقہی مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ 9 ہجری بہت سے واقعات عجیبہ سے لبریز ہے، لیکن چند واقعات بہت ہی اہم ہیں جن کو مورخین نے بہت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہم ان واقعات کو اپنی مختصر کتاب میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ الگ الگ عنوانوں کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں۔ آیت تخییر و ایلا۔ تخییر اور ایلا یہ شریعت کے 2 اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخییر کہتے ہیں۔ اور ایلا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے ناراض ہو کر 1 مہینہ کا ایلا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ سے صحبت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور عتاب کا سبب کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تخییر و ایلا کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رئیس مکہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی المستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نذیر اور خیبر کے رئیس اعظم حی بن اخطب کی نور نظر تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی صاحبزادی تھیں، حضرت زینب بنت جحش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاندان قریش کے اونچے گھروں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیر زادیاں بچپن سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں، اور ان کا رہن سہن، خورد و نوش، لباس و پوشاک سب کچھ امیر زادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیاوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا،
صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غرباء اور فقراء پر صرف فرما دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس زادیوں کے حسب خواہ زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ صبر و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزید رقموں کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی یہ ادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پر بار گزریں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئیں کہ آپ نے برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نہ ملیں گے۔ اس طرح 1 ماہ کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایلا فرما لیا۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے واقعات کے قرینوں سے یہ قیاس آرائی کر لی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمہ جاں کاہ سے نڈھال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ ان واقعات کا بیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے، اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرا دروازہ پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصاری نے جواب دیا کہ اجی اس سے بھی بڑھ کر حادثہ رونما ہو گیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد متوحش ہو گیا، یعنی وحشت زدہ ہو گیا، گھبرا گیا، اور علی الصباح میں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانہ پر جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبوں کو طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ پر ہیں، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی دیکھا کہ وہ ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون و قرار نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر بالا خانہ کے پاس آیا اور پہرہ دار غلام رباح سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بے تابی اور زیادہ بڑھ گئی اور میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا اے رباح، تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھ کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کھری بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسریٰ خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے،
اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ مارا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی، اور میں نے جب آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش بشاش ہو گئے اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تخیر نازل ہوئی جو یہ ہے۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا ماحصل اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش، دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا و رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو، خدا عز و جل نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا تخیر کی آیت تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس معاملہ میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو الگ الگ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ شیفتگی اور والہانہ محبت تھی کہ کئی سوکنوں کی موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحہ کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے
جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ احادیث کی روایتوں اور تفسیروں میں ایلا، آیت تخجیر اور حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ، ان واقعات کو عام طور پر الگ الگ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ مختلف زمانوں کے مختلف واقعات ہیں۔ اس سے ایک کم علم و کم فہم اور ظاہر بین انسان کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے تعلقات خوشگوار نہ تھے، اور کبھی ایلا، کبھی تخییر، کبھی مظاہرہ، ہمیشہ ایک نہ ایک جھگڑا ہی رہتا تھا۔ لیکن اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی چند روایات، خصوصاً بخاری کتاب النکاح باب موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو مفصل روایت ہے، اس میں صاف طور پر یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایلا کرنا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے الگ ہو کر بالا خانہ پر تنہا نشینی کر لینا، حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ کرنا، آیت تخجیر کا نازل ہونا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ سب واقع ہوئے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے خوشگوار تعلقات جس قدر عاشقانہ الفت و محبت کی آئینہ دار رہے ہیں، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور نبوت کی مقدس زندگی کے بے شمار واقعات اس الفت و محبت کے تعلقات پر گواہ ہیں، جو احادیث و سیرت کی کتابوں میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے اور داستان عشق و محبت کے چمنستانوں میں موسم بہار کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین ابد الابدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ۔ عاملوں کا تقرر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری محرم کے مہینے میں زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے عاملوں اور محصلوں کو مختلف قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان امراء و عاملین کی فہرست میں مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا ہے۔ حصول برکت کے لیے ان کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی تمیم کی طرف، حضرت یزید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلم و غفار کی طرف، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیم و مزینہ کی طرف، حضرت رافع بن مکیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوہینہ کی طرف، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی فزارہ کی طرف، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کلاب کی طرف، حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کعب کی طرف، حضرت ابن اللبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی زہجان کی طرف، حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنعاء کی طرف، حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضر موت کی طرف، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ طے و بنی اسعد کی طرف، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حنظلہ کی طرف، حضرت زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کے نصف حصہ کی طرف، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کے نصف حصہ کی طرف،
حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف۔ یہ حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امراء اور عاملین ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات و جزیہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ بنی تمیم کا وفد۔ محرم 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت عیینہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ ان سب قیدیوں کو مدینہ لائے۔ اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رئیس اعظم اقرا بن حابس اور ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے کاشانہ نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ ہر چند حضرت بلال اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشانہ نبوی کے پاس شور نہ مچاؤ۔ نماز ظہر کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لانے والے ہیں، مگر یہ لوگ ایک نہ مانے، شور مچاتے ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لا کر مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے تو بنی تمیم کا رئیس اعظم اقرا بن حابس بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مدح کر دیں وہ مزین ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ جس کی مذمت کر دیں وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو۔ یہ خداوند تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس کی مدح زینت اور اس کی مذمت داغ ہے۔ تم لوگ یہ کہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ سن کر بنی تمیم کہنے لگے کہ ہم اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو لے کر جہاں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے قابل فخر کارناموں کو بیان کریں اور آپ اپنے مفاخر کو پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ اس طرح کی مفاخرت کا مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے۔ میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کے باوجود اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی اقرا بن حابس نے اپنے خطیب عطارد کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مناقب پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھواں دار خطبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر برجستہ ایسا فصیح و بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا کہ بنی تمیم ان کے زور کلام اور مفاخر کی عظمت سن کر دھنگ رہ گئے، اور ان کا خطیب عطارد بھی ہکا بکا ہو کر شرمندہ ہو گیا۔ پھر بنی تمیم کا شاعر زبرقان بن بدر اٹھا اور اس نے قصیدہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا تو انہوں نے فی البدیہہ ایک ایسا مرصع اور فصاحت و بلاغت سے معمور قصیدہ پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا شاعر الو بن گیا۔ بالآخر اقرا بن حابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب سے ایسی تائید و نصرت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر فضل و کمال ان پر ختم ہے۔ بلا شبہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
چنانچہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرما دیا اور یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے جہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان یہ کیسے ہوا اس کا واقعہ انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے، آپ کی سنتیں سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور ان پیاری اداؤں کو دنیا بھر کے لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔